اقرأ بسم ربک الذی صدق اللہ مولانا عظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اور فرماتے ہیں کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں چل رہے مولا والی ہے. پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں چل رہے مولا والی ہے. اور شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دان شوہر شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے. اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے. گرامی وقار محترم احباب، گفتگو کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی تمام پر عشق و محبت کی توانائیوں کو سمیٹ کر اور جی لگا کر کے بارگاہ رسالت پاک میں خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ تقریب سعید محفل جشن عید میلاد النبی جو شکرانے کے طور پر منعقد کی گئی ہے، جناب قاری محمد غفران صلی اللہ کو دستار قرت سے مستفیض کیا گیا، جن کے شکرانے میں انہوں نے اپنے دروازے پر مدینے کے تاجدار ساری کائنات کی ماوا و ملجا کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا ہے. ہم اہل سنت و جماعت صدیوں سے اسی عقائد پر قائم ہیں اور اسی کو اپنایا ہے، اسی پہ چل رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے جیسے کہ آج یہ دستار قرت کے خوشی کا موقع، تو ہم نبی کے ذکر سے اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی جب ہمارا نیا کاروبار ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی آقا کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو ہم اسے ذکر مصطفیٰ سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہر خوشی میں اپنے نبی کو یاد رکھتے ہیں. اور جب کوئی آفت و غم کا موقع ہوتا ہے اس موقع پر بھی ہم آقا کے ذکر ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم پر آفتوں کی جب بادل گرتے ہیں تو ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں. ہم جب طوفانوں میں گھرے ہوتے ہیں تب بھی ہم نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں. کبھی آقا کی عطا کا ذکر کرتے ہیں، کبھی نبی کی انگشت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی نبی کی مبارک چشمان مبارک کی تعریف کرتے ہیں، کبھی نبی کے دہن مبارک کی تعریف کرتے ہیں. اور تعریف میں کون سا کلمات کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا ہے کہ میرے نبی کی عطا کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. مجھے پہلے سماحت پہ لاکھوں سلام. آپ نبی کا جب ذکر کرتے ہیں تو نبی کی مقدس زبان اقدس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر یوں کہتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کو
ہمارے تمام بزرگان دین اسی پر قائم رہے، ہمارے سلف و صالحین اسی پہ چلے، صوفیہ کی جماعت اسی طرز پر، ائمہ کی جماعت اسی طرز پر، علماء کی جماعت اسی طرز عمل پر۔ آپ کسی کی حیات کو پڑھیں، کسی کی حیات کے گوشے کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے وہ بات کھل کر کے آ جائے گا کہ ہر اکابر میں، ہر سر پر آؤں نے اگر کوئی منصب پایا تو نبی کے ذکر سے، نبی کی تعریف سے، نبی کی مدح سرائی سے، نبی کے قدموں سے لگا رہا اور مجھے سریا پہ پہنچتا رہا، نبی کے سائے کرم میں زندگی گزارنے کا جذبہ لے کے آگے بڑھتا رہا اور نبی نے اسے بلندی کی معراج عطا فرمائی، بلندیوں پر فائز کرتے رہے۔ اور یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ کس انداز میں ممکن ہو سکتا ہے؟ وقت کی طوالت دامنگیر ہوگی، ورنہ میں عرض کرتا ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم دین، بہت بڑے صوفی حضرت علامہ امام شمس الدین رازی گزرے ہیں۔ نبی کی تعریف کرتے کرتے انہیں کیا سے کیا ملا، پوری زندگی نبی کی نعت گوئی کرتے رہے، وہ کمال نہ حاصل ہوا، وہ بزرگی، وہ لطافت نہ مل سکی، لیکن جب آفتوں میں گھرے وہ 10 سال تک بسترے مرگ پر پڑے رہے، آخر میں بڑے بڑے اطباء نے انہیں لا علاج گھوشت کر دیا کہ شرف الدین اب بچنے والا نہیں، چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ بچوں سے کہا انہیں اٹھاؤ، گھر لے کے جاؤ اور دوستو احباب کو بھی کہو کہ آگے دیکھ جائے، جنہیں کچھ باتیں کرنی ہے وہ کر جائے، اب یہ چند ہی گھڑیوں کے مہمان۔ اور سچ میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی، کبھی وہ انہیں ہوش رہتا تو کبھی بے ہوش رہتے، پھر ایک گھڑی ہوش میں، پھر 2 گھڑی بے ہوشی میں۔ یہ کیفیت طاری تھی حضرت امام شرف الدین پر۔ انہیں جب ہوش آیا، دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، گھر میں بڑے مہمان، تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بیٹوں نے کہا کہ بس ایسے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پھر پوچھا اتنے سارے لوگ گھر میں کیوں جمع ہے؟ بچوں نے ٹال مٹول کیا کہ اب چند گھڑی کے مہمان ہیں تو انہیں کیوں بتایا جائے کہ بس اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آج کی اولادیں ہوتی تو کہتے رہتے، ٹوک کر کے، جگا کر کے، پانی چھڑک کر کے منہ پہ کہتے ابا تم مرنے والے ہو، ابا تم مرنے والے ہو۔ 2 گھڑی کے بعد مرنا ہے، اسی وقت مر جاؤ، 2 دن کے بعد روح نکلیے تو ابھی مر جاؤ، تاکہ پوری پراپرٹی ہمیں مل جائے، جیسے چاہیں دند پند مچائیں، ہولڈنگ کریں، بے حیائی طوفان بدتمیزی پھیلائے، آپ کا نام روشن کرے ہم۔ آج ایک صاحب نے اپنے باپ کا نام روشن کیا ہے دستار قرت لے کر کے، دستار قرت لے کر کے۔ حافظ قرآن ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا، اور جب عالم دین ہوں گے تو رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ حضرت امام شرف الدین کو جب ہوش آیا، پھر پوچھا اتنے سارے لوگ گھر میں کیوں ہیں؟ تو بیٹے کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ اب چھپاتے ہی کیوں، بتا ہی دو، جب اتنا پوچھ ہی رہے ہیں تو بتا ہی دو۔ تو بیٹے نے ہمت جٹا کے کہا، ابا حکیم صاحب نے کہا کہ اب آپ زیادہ دن نہیں رہنے والے، یہ جو بیماری لاحق ہے نا، اب یہ اس سے شفا نہیں ملنے والی، دوائیاں کام نہیں کر رہی اس میں۔ حضرت امام شرف الدین کو جلال آیا اور آپ فرماتے ہیں سنیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم اسی پر ہیں اور اسی پہ رہنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اسی دن ہمیں موت دے دے جب ہمارا قدم اس راستے سے ہٹے۔ حضرت امام شرف الدین نے کہا بیٹا سن، وہ دنیا کے ڈاکٹر ہیں، وہ دنیا کے حکمہ ہیں، وہ دنیا کے اطباء ہیں، جنہیں شرف الدین کو لا علاج قرار دیا ہے، ابھی مدینے والے آقا نے شرف الدین کو لا علاج نہیں دیا۔ یہ بیماری کیا ہے؟ میرا نبی تمام حکیموں کا حکیم ہے، اور اسی رات امام شرف الدین حضور کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، 172 اشعار کہتے ہیں اور ان اشعار کو گنگناتے جاتے ہیں، ایک ایک شعر میں نبی کی تعریف، کہیں نبی کے زلف کی تعریف، کبھی نبی کے رخ اخلاق
मदीने वाले जलवागर हुए, और जब जलवागर हुए आका इतने खुश थे, अपनी चादर मुबारक, अपनी रिदाए मुबारक, चादर मुबारक हजरत इमाम शरफुद्दीन को नजराने में दिया। ये नजराना हमें भी आया नबी की तारीफ में। आका ने अपनी चादर इमाम शरफुद्दीन को दिया, और इमाम शरफुद्दीन ख्वाब ही में उस चादर को ऐसे लपेटा और सरहाने रखा, और जब सरहाने रखा तो हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चादर मिली आपका करम है, ये चादर मिली ये आपकी अता है। या नबी अल्लाह, डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया है, और तुब्बा ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है, मेरे मर्द क्या कोई दवा ही नहीं है। या नबी अल्लाह, मैं बीमार हूँ, या हबीब अल्लाह, मुझे इस मर्द से शफा चाहिए। आका का करम देखो, हमारा नबी कितना करीब है, हमारा नबी कितना करीब। फरमाते हैं शरफुद्दीन, नबी अपने दस्ते मुबारक को इमाम शरफुद्दीन के जिस्म पे फेरते जाते हैं और कहते जाते हैं, शरफुद्दीन बीमारी यहाँ है, शरफुद्दीन बीमारी यहाँ है, शरफुद्दीन बीमारी यहाँ है। बस यहाँ है क्या, पूरे जिस्म पर हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक को फेरा, इमाम शरफुद्दीन के जिस्म से बीमारी दूर हो गई, लकवा दूर हो गया। और जब लकवा का मर्द गया, उठ करके खड़े हो गए, पैरों को झटका दिया, हाथों को झटका दिया। अभी वो इत्मीनान हासिल कर रहे थे कि फजर के मुअज्जिन ने अज़ान दी, और जब अज़ान दी फजर के मुअज्जिन ने तो वजू किया, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ करके फारिग ही हुए थे कि दरवाजे पे वक्त का कलंदर दस्तक देने आ गया। दरवाजे पर वक्त का मजदूर आ करके खड़ा हो गया और दस्तक देता है, शरफुद्दीन है क्या, शरफुद्दीन हो क्या। अंदर से आवाज आई, हाँ मौजूद हूँ। आप चल करके गए, दरवाजे को खोला, वक्त का मजदूर वली दहलीज पर खड़े हो करके अर्ज कर रहा है, शरफुद्दीन वही कलाम मुझे दे दो जो तुमने नबी की बारगाह में कहा। हजरत इमाम शरफुद्दीन कहते हैं, मैंने अपने आका की तारीफ में बड़े कलाम कहे हैं। एक दो कलाम लिखा होता तो बात समझ में आती, बड़े कलाम लिखे, बड़ी नात गोई की है। कौन सा कलाम तुम्हें दे दूं, कौन सा कलाम लिख करके दे दूं। आने वाला कलंदर कह रहा है, शरफुद्दीन बहाने ना बनाओ, बहाने ना बनाओ, मुझे तो वही कलाम चाहिए, मुझे वही कलाम चाहिए जो रात तूने मुस्तफा को सुनाया था। और मदीने वाले आका अपने असहाब के झुरमुट में उसे समाअत कर रहे थे। ए शरफुद्दीन वही कलाम चाहिए। इमाम शरफुद्दीन कहते हैं, मैंने उसे तो किसी को बताया नहीं, किसी को सुनाया नहीं, तुम्हें कैसे खबर चली, तुम्हें कैसे पता चला। तो वो आने वाला कलंदर कहता है, शरफुद्दीन जब तुम बिस्तरे मर्द पर पड़े नबी की तारीफ कर रहे थे और आका मदीने से समाप्त कर रहे थे, तो मैं अपनी झोपड़ी से उसे सुन रहा था, मैं अपनी झोपड़ी से उसे सुन रहा था, हालात को मुलाहिजा अब मुझे अर्ज करना है, बात खत्म करनी है। मेरे आका हैं कैसे, मेरे आका हैं कैसे। आज उसी पैगंबर, उसी नबी की मदासराई के लिए उलमा को जमा किया, और फिर नबी की तारीफ करने में हमारे इलाके में बेमिसल बेमिसाल अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब तशरीफ ला ही चुके हैं। उनकी जबान से नबी की जब मदासराई सुनोगे तो ईमान का दर्जा बढ़ जाएगा, ईमान का दर्जा बढ़ जाएगा, ईमान में हरारतें पैदा होंगी। आज लोग तो नबी को छोड़ करके शैतान को राजी करने पे लगे हैं। नबी की रजा क्या है, इनके लिए कोई माना नहीं है। इनके लिए माना तो ये है कि बस शैतान राजी हो जाए, इब्लीस के चेले राजी हो जाए, ये इब्लीसी जमात इनसे राजी रहे। चाहे नबी नाराज हो जाए तो हो जाने दो, नबी वाले नाराज हो तो हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस जमाते इब्लीसी से मतलब है। आज जबकि मैं आपके सामने यहाँ पर बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ, यही आसपास बहुत फूल खिल रहे हैं, और जो कौम का दर्द रखता है, ये तजर्बा शुदा बात है। एक अच्छा हकीम वो है जब सर में दर्द रहे तो दर्द सर की दवा दे,
ایک اچھا حکیم اسے کہا جائے گا کہ بخار رہے تو بخار ہی کی دوا دے، کالرا کی نہ دے. اور آج لوگ امید رکھتے ہیں کہ اس کے برخلاف علاج ہونا چاہیے. درد سر میں ہے تو سر کا علاج نہیں، پیٹ کا علاج ہو. اور پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کا علاج نہیں، پیر کا علاج ہو. اور اگر ایسا علاج نہ ہو تو مولانا بیکار. یہ تو بس ورگلانے کے لیے ہے، یہ تو بس ڈگمگانے کے لیے ہے. سنیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلے میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور فرماتے غمزدوں کو رضا رضا دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا. اب تو بول لے، بے کسوں کا سہارا. آپ کے پاس کوئی اور سہارا ہوگا تو بولو. آج کل تو بڑے بڑے سہارے ڈھونڈے جا رہے ہیں. یہ ہمارے بھائی طالب صاحب ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں بھی شکایتیں ان سے ہو ہی جاتی ہیں اور ہونا لازمی ہے. اگر کوئی آپ سے محبت کر رہا ہو، آپ کی غلطیوں پہ ٹوکے تو آپ کا دشمن نہیں ہوتا. جو دوست ہوگا وہی ٹوکے گا، اور جو دشمن ہوگا تو اور چڑھا دے گا. شاباش شاباش، کیا کارنامے کیے، اسے اور پڑھ کر کے کرنا. سمجھ لینا پکا تمہارا دنیا آخرت کا دشمن ہے. تمہاری نیکیوں کا پکا ڈکیت وہی ہے. اور جو تمہاری نیکیوں کا فکر کرے، تمہارے اعمال کی فکر کرے، آخرت کے حوالے سے تمہارے فکر مند ہو، تو تمہارا محب ہے، تمہیں چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے وہ. میرے عزیز ساتھیوں، محترم احبہ، یہ محفل، یہ شکرانے کی بس 10 تاریخ جناب حافظ غفران، جناب محمد غفران سلمہ کو جو نصیب ہوئی. دراصل قرآن میں اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھو. اس حوالے سے اس کا اپنا شان نزول ہے. پڑھنے میں کیا ہے، کیوں پڑھنے سے شروعات کی جا رہی ہے؟ کلام الہی جو فصاحت و بلاغت کا منبع اصل ہے، جو یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ سر چشمہ ہے علم کا. سارے علوم قرآن سے ہیں، سارے علوم قرآن سے ہیں. آپ جغرافیہ پڑھیں، سائنس پڑھیں، فزکس کہتے ہیں وہ پڑھیں، فصاحت و بلاغت پڑھیں، معنی پڑھیں، نحو پڑھیں، صرف پڑھیں، ہندی انگریزی پڑھیں، میتھ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں آپ. اور اس کی اصل ڈھونڈنا چاہیں گے تو قرآن ملے گا. قرآن، کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں جس کا راستہ قرآن سے نہ گزرا ہو، قرآن سے ہو کر کے نہ گیا ہو. اور چل اس کی شروعات ہی میں اللہ نے حکم دیا محبوب پڑھو. آقا نے پڑھنے کا آغاز فرمایا. میرے نبی کی مکی زندگی کا مطالعہ کر لیں اور مدنی زندگی کا، اس ظاہری زندگی کا اور اخروی زندگی کا. اور اس لفظ اقرا کو سامنے رکھے، اسی ایک لفظ کو سامنے رکھیں اور آقا کی پوری ہسٹری کا مطالعہ کریں. پھر میرے نبی کو آپ دیکھیں، پھر میرے نبی کو آپ دیکھیں. میرے نبی کو پڑھانے والا کون ہے؟ رب ہے. رب جسے پڑھا رہا ہے وہ نبی کی ذات ہے. رب بے مثل بے مثال، رب بے مثل بے مثال. اب جب بے مثل بے مثال نبی کو پڑھایا تو وہ پڑھانا بھی بے مثل بے مثال ہے، بے مثل بے مثال. اب اس بے مثل بے مثال اور اس بے مثل بے مثال کے طریقے پہ جو چلے گا وہ خود بے مثل بے مثال بنے گا، وہ خود بھی بے مثل بے مثال بنے گا. میں جملہ صرف کر رہا ہوں اور بھی چاہیے لوگا کہ اس بے مثل بے مثال اور اس بے مثل بے مثال کے طریقے پہ چلے گا وہ خود اس ظاہری زندگی میں بے مثل بے مثال بنے گا. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری مسجدوں کا امام چند سال تک اس بے مثل بے مثال کے طریقے پہ چل کر کے علوم حاصل کرتے ہیں، علوم معرفت کی منزلیں طے
دیکھو، ان کے جاہ و جلال کو دیکھو، ان کے رتبے کو دیکھو، کیا باتیں کھلی رہتی ہیں جناب کی. جیسے علامۃ الدہر ہو، جیسے مفسر قرآن ہو، جیسے یہ شیخ الحدیث ہو. حالانکہ اس سب سے یہ بہت دور ہوتے ہیں. میں تھوڑی سی جھلکی دینا چاہتا ہوں کہ اس بے مثل بے مثال اور اس بے مثل بے مثال کے طریقے پر چلتا ہوا اپنے منزل کو آگے بڑھے تو اللہ اسے بے مثل بے مثال بنا دیتا ہے، اسے لوگوں کے بیچ میں منفرد بنا دیتا ہے. اور جو جتنا کمال حاصل کرتا جاتا ہے، مثال کے طور پر ابھی جناب ماسٹر صاحب جو ہمارے مفتی صاحب کو لے کر کے ساتھ آئے، یہ کھڑے ہو کر کے یہاں پہ نعت کے اشعار پڑھ رہے تھے. تلفظ شاندار ہے، لہجہ بھی بہتر ہے، اور الفاظ کا لحاظ کرتے ہوئے ہر شعر اور ہر لفظ کو ادا کر رہے ہیں. پتہ یہ چل گیا داڑھی چلی ہے تو کیا ہوا، لیکن ہر الفاظ کی رعایت ہے. اور جتنا علوم ہوتا جاتا ہے معرفت آتی جاتی ہے. اور یہ شخصیت وہ ہے جو انگلش اور ہندی میڈیم والی ہے. یہ ایک عالم کی صحبت میں آئے، الفاظ بدل گئے، مخارج بدل گئے، حالات زندگی بدل رہی ہے. مجھے یہی تو سمجھانا ہے آپ سے، عرض یہی کرنا ہے کہ اگر سچ میں نبی سے عشق پیدا کرو گے تو تمہیں علم کی ضرورت پڑے گی، اور بغیر علم کے سچ میں نبی سے محبت بے معنی رہ جائے گی. جان پاؤ گے ہی نہیں. اپنے آقا کی بارگاہ میں کون سے الفاظ کو استعمال کروں تو محبت کہلائے گا، اور کون سے جملے استعمال کروں کہ محبت سے دور پھینک دیا جائے گا. علم ہوگا تو رات کی تنہائیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر کے روؤ گے، اپنے نبی کی اداؤں کا خیال رکھو گے، نبی کی سیرت کا خیال رکھو گے. علم مقدم ہے، علم انسان کو افضل بناتی ہے، علم سماج میں بہتر تمہیں رتبہ دیتی ہے، علم پوری سوسائٹی میں تمہیں منفرد بناتی ہے، علم تمہیں فخار دینے کے لیے کافی ہے، علم تمہیں منصب دینے کے لیے کافی ہے. علم ہے تو ہر کوئی تمہیں سلام کرے گا، اور علم نہیں تو کتا بھی تم سے روگردانی کرے گا. سماج تو بڑی چیز ہے، اشرف المخلوقات تو اعلیٰ چیز ہے. کچھ بے علموں نے جہالت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور اسے دین سمجھ رکھا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، محترم احبہ، قاری غفران سلموں کو اللہ عمر دراز کرے اور مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام علوم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اللہ تک توفیق عطا فرمائے. قاری قرآن جس دنیا میں بھی بڑی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی ہے. اللہ آخرت میں جو رتبہ دے گا انہیں تو وہ تو عطا ہی فرمائے گا. ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی اللہ رتبہ عطا کرے گا. حدیث شریف میں آیا ہے حافظ قرآن قاری قرآن کے والدین کو اللہ قیامت میں نور کا تاج عطا کرے گا. نور کا تاج، آگے تاج یہاں ہم بھی رکھے ہیں جو صرف سامنے والی اجالے میں آ کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن قیامت میں جو حافظ قرآن قاری قرآن کے ماں باپ کو تاج دیا جائے گا نا، اس کی چمک دمک سے پورا محشر خیرہ ہوگا. سبحان اللہ. اولو العزم الحضرات اس کی چمک کو دیکھ کر کے کہیں گے یہ نبی ہے کہ رسول ہے، یہ نبی ہے کہ رسول ہے. تو انہیں بتایا جائے گا کہ نہ یہ نبی ہے نہ یہ رسول ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، قاری قرآن کے یہ ماں باپ ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، قیامت میں پھر جو شان بڑھے گی وہ شان کیسی شان ہوگی، اور جو قیامت میں رتبہ بلند کیا جائے گا پھر کسی کے گھٹائے نہ گھٹے گا اور نہ کسی کے بڑھانے سے بڑھے گا. تو فکر کریں اس دنیا کے بھی اور آخرت کی بھی. آخرت میں اللہ و رسول کی رضا چاہے، ابلیسی رضا پہ جیئیں گے تو یہاں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور قیامت میں ذلت مقدر ہوگی. تو رضا چاہو نبی کی تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور رضا پھر سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ ہے رب سلم دعائے محمد. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.